So what's the story behind your brand? How did you start? What made you start this? When did you start this? تو تھوڑا سا اپنی برانڈ کی بھی کا بھی بیک گراؤنڈ دے دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی. Sure. So when we talk about honey, Abbas, تو میں سب سے پہلے تو ہنی کا انٹروڈکشن دیتی چلوں گی. Then why honey and why Askur, اس کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ دے دوں گی. So when we talk about honey, تو پہلی چیز ہمارے جو دماغ میں آتی ہے ہر کسی کے دماغ میں, اور اٹس ان قرآن ایز ویل, حدیث میں ہے کہ شہد کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کا شفا موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے, رائٹ. سو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو ایز میڈیسن استعمال کیا کرتے تھے, اف یو ٹاک اباؤٹ لائک 3 سے 4 ڈیکیڈس پہلے. بٹ اب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں اتنی عجیب و غریب چیزوں سے, ہمارا لائف اسٹائل اتنا ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اگر ہنی کی بات کریں, سو اب ہنی ہمارے پاس ہنی کم ہے, بٹ اٹس مور آف اے شوگر سیرپ. سو اس میں اب شفا ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ جو ہمیں نارملی مل رہا ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے لیے بیماری ہی بیماری ہے. سو وین آئی اسٹارٹیڈ دس, اس سے بھی پہلے میں آپ کو لے کے چلوں گی. مائی مدر ایکچولی اسٹارٹیڈ ہنی بی کیپنگ فار اس. وی سبلنگز آر ویری انٹو ہنی. سو آپ کو پتہ ہے مدرہڈ کا, کہ ان کو بچوں کو بہت پیور چیز دینی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہنی جو ہے آپ کو کہیں سے اچھا نہیں ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پاکستان میں تو نہیں ملتا ایگزیکٹلی کہ یہ بالکل پیور ہے. we've tried selling honey as well. میں نے کچھ 1 سال کے لیے we were procuring honey from somewhere, اور پھر ہم اس کو برانڈ کر کے سیل کر رہے تھے یہاں پہ. تو ایک بندہ تھا جو دے رہا تھا ہمیں ہنی, جو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کس. سب سے بڑا کویشچن ہم لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے ایز اے کنزیومر, اگر میں بات کروں کہ جی یہ چیز اصلی ہے کہ نہیں ہے, میں اس کو ٹیسٹ کس طرح کروں گا. تو یہ بھی کویشچن میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک نارمل انسان کیسے بتائے کہ یہ ہنی پیور ہے اور یہ پیور نہیں ہے. تو یہ بھی آپ نے تھوڑا سا بتانا. اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ لائک اوریجنل آرگینک ہنی, اور جنرلی بھی اوریجنل آرگینک کھانے پاکستان کے اندر کیا ورلڈ وائڈ آفٹر انڈسٹریل ریولیوشن مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہے ڈھونڈنا. سو دس از اے ویری ویری گڈ ایڈیشن ٹو کنزیومر پروڈکٹس ود ان پاکستان. اسپیشلی ہم تو اب گفٹڈ ہے نا گلگت اور ہنزا کی سائڈ سے. ٹرو. سو تب جب میری مدر نے دیکھا کہ بچوں کو بہت ہنی پسند ہے, سو شی ایکچولی اسٹارٹیڈ کہ نہیں مجھے خود ٹریننگ لینی ہے بی کیپنگ کی, وائی ناٹ آئی اسٹارٹ مائی سیلف. انہوں نے خود سے ٹریننگ لی, لائک ایک آرگنائزیشن سے, اینڈ شی اسٹارٹیڈ ہنی بی کیپنگ. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ اسٹیپ واٹ شی ڈیڈ واز ویری انسپائرنگ. آئی مین وہ چیز مجھے ہمیشہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ واٹ شی ڈیڈ, کہ انہوں نے ٹیم بنائی ہماری اور خواتین کی, ہماری ایریا کی, اچھا, وچ آر ناٹ سو مچ ویل آف, ان کو نیڈ تھی اس طرح کی چیزوں کی. تو انہوں نے وہ گروپ بنایا, اینڈ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ in the group. So my mother used to send that honey to us because we used to live in different areas of Pakistan. تو وہ ہمیں سینڈ کرتی تھی, while جو ان کے ساتھ جو ٹیم تھی نا, they used to sell that honey, اور اس سے وہ انکم جنریٹ کرتے تھے. اچھا. So this was وہ اپنے ہی ایریاز کے اندر سیل کر کے بیسکلی. yes it wasn't a brand, it was a business, but وہ اس کو سیل کر کے اس کو انکم جنریٹ کرتے تھے. انٹرسٹنگ. سو وی آل سبلنگز سم ہاؤ وانٹیڈ کہ کسی بھی طرح اپنی اماں کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کی جائے, بٹ اوبیسلی ود آر کڈز اینڈ سم ویئر ان اپنی جابس اور کچھ پڑھائیوں میں, تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کبھی کہ ہم ان کو کسی بھی طرح سے ان کو ہیلپ کر سکیں. اس میں وہ اکیلی کر رہی تھی سب کچھ. سو آئی ٹیک یو ٹو 2017. So 2017, I lost a baby. He was 6 days old. I'm sorry to hear that. So اس کے بعد لائف لٹرلی ٹک اے ٹرن عباس, اور وہ بہت زیادہ ٹف ہو گیا تھا لائف. اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا انیشلی, دس از نیچرل, کہ ایسا کچھ آپ کا ایک ٹریجڈی ہٹ کرتی ہے, تو سب سے پہلے آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سو سم ہاؤ ود دا ہیلپ آف فیملی, سو اس میں نے تھوڑا سا اس کو اوور کم کیا, اور اٹ واز سو نارمل. 2019 I was blessed with another son, and this time it was another challenge, I would say, a bigger challenge than the previous one. پہلے تو ایسا ہو گیا تھا کہ چلو میں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح بول دیا تھا کہ اوکے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی امانت تھی, آپ لے گئے, میں آپ کی رضا میں راضی. مجھے لگا کہ اب اس کے بعد لائف از گوئنگ ٹو بی اسموتھ, سب صحیح چل رہا ہوگا. بٹ آپ کو کبھی پتہ نہیں ہوتا زندگی میں آپ کا نیکسٹ آپ کا کیا ہے. سو ان 2019, so when I was blessed with that son, he was born with multiple fractures in his lower body part, and doctors told me کہ آپ کا بیٹا کبھی چل نہیں پائے گا, کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا. So this was, I mean, this was something جو پہلے والے سے بھی میرے لیے بہت مشکل چل رہا تھا. This was in 2009, پہلے 17 میں loss of child, and then 2019 with a special born. So this was very, وہ پھر اتنا میرے لیے چیلنجنگ ہو گیا تھا باس, that I went into extreme depression, I would say کہ
سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو گئے تھے مجھے, اور وہ سوسائڈل تھاٹس اتنے ایکسٹریم تھے کہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا بیکاز آئی واز ایبل ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی کڈ, ہی واز ان سو مچ پین دیٹ ٹائم. تو مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی تکیہ رکھوں اس کے منہ پہ, پہلے یہ کہانی ختم ہو پھر اپنی کہانی ختم کرتی ہوں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتہ کہاں سے وہ آپ کو ہمت دے دیتا ہے, کیسے وہ آپ کے لائف میں ایسے ایکسپیرینسز آپ کو دیتا ہے کہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو, آپ بہت کچھ لرن کرتے ہو. سو سم ہاؤ اس کے بعد ایک دن مجھے ایسے خیال آیا, I was a very active student, active person throughout my life, but that time I was literally bound to home and hospital. صرف ہاسپٹل جا رہی تھی, گھر آ رہی تھی, ہاسپٹل جا رہی تھی, that's it. There was nothing to do literally. So مجھے لگ رہا تھا کہ اب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, زندگی پہلے جیسے کبھی ہونے والی نہیں ہے. سو ایک دن بس ایسے مجھے خیال ہے, میں نے کہا یا اللہ مجھے کچھ کرنا ہے, ایسے نہیں, مجھے مطلب ایسے نہیں رہنا, مجھے لٹرلی کچھ کرنا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے. سو دس آئیڈیا کیم ان ٹو مائی مائنڈ, وائی ناٹ اماں کے ساتھ, اماں جو آلریڈی کر رہی ہیں, وائی ناٹ ان کا ہاتھ بٹایا جائے, ان کی ہیلپ کی جائے, ان کا جو پیشن ہے اس کو ایک بڑے لیول پہ لے کے آیا جائے, ایک بزنس بنایا جائے, اور وی اسٹارٹ ورکنگ.